السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے کہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس شخصیت جن لوگوں کی ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے، اور تمام انبیاء کرام میں جو سب سے زیادہ افضل برتر ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ امت مسلمہ کی ماں ہیں۔ انہی ماؤں میں سے سب سے پہلی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، ان کے حالات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی غم گساری، اللہ کے رسول کے اولاد کی پرورش، اسلام کے نشر و اشاعت میں ان کی قربانی، ان کی پوری زندگی کو کسی حد تک جو ہے اس سے پہلے بات ہوئی۔ آج ہم بات کریں گے امہات المومنین میں سے ایک اہم مائی کے بارے میں جو نکاح کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے اور رخصتی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی میں آئیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا ہے، لیکن رخصتی بعد میں ہوتی ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوتا ہے اور رخصتی پہلے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رخصت ہو کر آنے والی دوسری خاتون ہے، اور نکاح کے اعتبار سے تیسری خاتون۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت ہی نیک صورت، نیک سیرت، مہذب اور اپنی زندگی کے اندر اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ، کمالات محمودہ، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں رکھتی تھی، اور یہ اسلام میں شروع کے دور میں اسلام قبول کرنے والی خاتون ہے۔ ان کی سب سے پہلی شادی جو ہوئی تھی وہ حضرت سکران بن عمر بن عبد شمس سے ہوا، اور ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا شروعاتی ہی دور میں۔ جب دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا، مکہ کے کفاروں نے، مکہ کے مشرکوں نے جہاں اور مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا، زد و کوب کرنا شروع کیا، وہیں پر آپ رضی اللہ عنہ یعنی سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت سکران کو بھی پریشان کرنا شروع کیا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حبشہ کے لیے ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، حکم دیا، اجازت دے دی، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت سکران بن عمر کو بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ لہٰذا حبشہ کے سفر پر جانے والے، ہجرت کے لیے جانے والے قافلوں میں دوسرا قافلہ جو تھا اس میں یہ دونوں میاں بیوی شریک تھے۔ مکہ سے حبشہ کی دوری بہت ہی زیادہ ہے، سمندر کے راستے سے دیکھا جائے تو یہ سفر واقعی بہت دور ہے۔ اس زمانے میں یہ سمندری جہاز
اور اس طریقے کا جو ابھی منظم طریقے سے لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں یہ انتظام نہیں تھا۔ اس ٹائم میں لوگ کشتی کے ذریعے سے سمندر میں سفر کیا کرتے تھے۔ سمندر کی آب و ہوا بہت سارے لوگوں کو راس نہیں آتی تھی، ان کو پریشان کرتی تھی، لہٰذا یہ لوگ سمندری راستے سے حبشہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ حبشہ پہنچتے ہیں تو حبشہ پہنچنے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب دیکھا کہ ان کی گردن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کو رکھے ہوئے۔ صبح ہوئی تو اپنے شوہر حضرت سکران کو فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گردن پہ اپنے قدم مبارک یعنی اپنے پاؤں کو رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سکران نے فرمایا اگر واقعی خواب تو نے ایسا ہی دیکھا ہے تو تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور تیری شادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اس کے بعد پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اور خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹتا ہے اور میرے گود میں میرے جسم پر آتا ہے۔ یہ خواب پھر اپنے شوہر اپنے خاوند حضرت سکران بن عمر کو بتاتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ان کے شوہر نے کہا کہ اگر یہ خواب واقعی سچا ہے، اسی طرح تو نے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو دلہن بن کر کے جائے گی، ان کی بیوی بن کر کے جائے گی، ان کی جوزیت میں جائے گی اور میرا انتقال ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سمندری آب و ہوا نے، سمندری سفر نے حضرت سکران کو بیمار کر دیا اور حبشہ میں ہی بیمار ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حبشہ میں ہی بیمار ہو کر کے وہیں انتقال ہو گیا، اور کسی نے حبشہ میں غلط افواہ اڑا دیا، غلط بات اڑا دی کہ مکہ کے تمام لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ان لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی واپس مکہ چلے آئے اور مکہ میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت سکران کا حبشہ ہی میں انتقال ہوا اور حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہاں سے مکہ آئی ہیں دیگر لوگوں کے ساتھ۔ پھر بحر کیف حضرت سکران کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت سودا بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 55 سال، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں۔ ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو بے انتہا اوصاف کی حاملہ تھی، بڑے بڑے کمالات کی ملکہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہت غمگین رہا کرتے تھے، غموں میں ڈوبے رہا کرتے تھے۔ 2 بچیوں کی شادی ہو چکی تھی، اس میں سے سب سے بڑی بچی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت ابو العاص سے ہو گئی تھی۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہو گئی تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ نے بھی حبشہ کا جو ہے ہجرت کیا ہے پہلے سفر۔ اس کے بعد 2 بچی تھی، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اللہ کے رسول کو یہ دونوں بچیوں کو سنبھالنا تھا،
ان کی پرورش اور پرداخت کرنی تھی، ان کے تہذیب و تمدن کا معاملہ تھا، ان کے دیکھ ریکھ کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور اپنی محبوبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں ڈوبے، دونوں غم کو نہیں بھولے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت خولہ بنت حکیم جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور حضرت حکیم خولہ بنت حکیم کی بیٹی ہیں حضرت خولہ، اور حضرت عثمان بن مظعون جو ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر نسبتی یعنی بیوی کے بھائی سالہ ہیں حضرت عثمان بن مظعون، یہ انہی کی بیوی ہیں حضرت خولہ۔ حضرت خولہ بنت حکیم کو جب لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہیں اور یہ دو غم جو ہے سے نہیں نکل پا رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں آپ کو۔ فرمایا جائے تو کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ 2 بچی ہے گھر میں، چھوٹی چھوٹی بچی ہے، ابھی ان کی نگرانی کا معاملہ ہے، اس کے دیکھ ریکھ کا معاملہ ہے، اور خود آپ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول 2 طرح کا رشتہ ہے، ایک رشتہ ہے جو باکرہ ہے، دوسرا رشتہ ہے جو سیبہ ہے۔ باکرہ یعنی کنواری لڑکی ہے، سیبہ یعنی بیوہ لڑکی ہے۔ سیبہ کہتے ہیں کہ جو لڑکی کی شادی ہو گئی یا بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی ہے، جو شادی شدہ اس کو سیبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی اجازت دے دی، لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ ایک روایت کے اعتبار سے ان کی رخصتی نہیں ہوئی، بدائی بعد میں ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا ایک مسئلے کا کہ آپ نکاح پہلے کر سکتے ہیں اور بدائی بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رسم کر کے چھوڑنا جسے منگنا یا منگنی کہتے ہیں، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بیچ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، رشتہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس زمانے نہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے موبائل پہ گفتگو ہوتی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ منگنا منگنی کر کے یا رسم کر کے آپ چھوڑ رہے ہیں دیگر الفاظ میں، تو یہ بہتر نہیں ہے، اس سے گناہ کا خدشہ ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کو رشتہ منظور ہے تو نکاح کر دیں، اور کچھ دنوں کے بعد 2 3 4 سال کے بعد آپ رخصتی کرا لیں، تو یہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے ہوتا ہے، رخصتی بعد میں۔ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت خولہ بنت حکیم جاتی ہیں اور ان کے اسے کہتی ہیں، لگ بھگ انہی کے عمر کی تھی حضرت خولہ بنت حکیم، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی عمر کے لگ بھگ میں تھی۔ جا کر کے بات کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نکاح کریں، میرا مشورہ ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ تو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں تو راضی ہوں، مجھے یہ رشتہ پسند ہے، لیکن میرے والدین زندے ہیں، آپ ان سے بھی تھوڑا پوچھ لیں۔ تو چونکہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام تھا حضرت زمع، یہ ایمان نہیں لائے تھے، اور سموس ان کی ماں کا نام ہے، یہ بھی ایمان نہیں لائی تھیں، تھوڑی زیادہ عمر دراز ایجڈ جو ہے دونوں ماں باپ تھے، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے
سوچا کہ میرے ماں باپ سے بھی اجازت لے لینا زیادہ مناسب ہے، لہٰذا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین سے حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا، چونکہ جب بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی ماں باپ ہو اور اس کی بچی بیوہ ہو جائے تو ان کی دلی تمنا خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی میں میری بیٹی کا کہیں ہلا حوالہ لگ جائے، میری بیٹی کا کہیں رشتہ لگ جائے اور میری بیٹی کسی کی نکاح میں چلی جائے تاکہ اس کی زندگی آرام سے سکون سے گزرتی رہے، اور ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد، میرے انتقال کے بعد ٹھوکریں کھائے اور دوسروں کے یہاں جو ہے غلامی کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی کے گھر کی زینت بن جائے اور گھر بس جائے۔ اسی بات کو حضرت سودا کے والد زما بن قیس بن عبد شمس نے سوچا اور اجازت دے دی، لہذا نکاح ہوا۔ 400 درہم کے عوض میں نکاح کیا گیا۔ جب نکاح ہوا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دلہن بن کر جاتی ہیں، ایک خواب اور ایک سپنا لے کر جاتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کو ایک جنت نما بناؤں گی، ان کے بچوں کو بہترین پرورش دوں گی، اچھی تربیت کروں گی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بچیوں کی ایسی نگہداشت کی ہے، ایسی پرورش کرنی شروع کی ہے کہ جیسے کہ ایک ماں کرتی ہے، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی طرح نہیں تو ماں کے لگ بھگ تو انہوں نے کیا ہے۔ یہ حضرت سودا بنت زما ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال اکیلی رہی ہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ پہلی بیوی جس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر 40 سال ہے۔ دوسری شادی حضرت سودا بنت زما سے کیا جبکہ ان کی عمر 55 سال ہے۔ اللہ کے رسول نے 25 سال اپنی زندگی جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارا۔ اس کے بعد 4 سال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی نکاح نہیں کیا، کوئی شادی نہیں کی، کسی بیوی کو گھر میں نہیں لایا، کوئی نکاح نہیں، کوئی شادی نہیں، تنہا حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضرت سودا آتی ہیں، یہ 4 سال رہتی ہیں۔ یہ 25 اور 4 29 سال کی عمر، شادی شدہ عمر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سے زیادہ عمر والی عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی والی عمر ہوتی ہے، طاقت و قوت والی عمر ہوتی ہے، جوان مردی والی عمر ہوتی ہے، جس عمر میں مردوں کی، جوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی جوان ہو اور جوان عورت میری بیوی ہو اور میں اس کے ساتھ اپنی جوانی گزاروں۔ لیکن ایک جوان مرد، ایک جوان نبی جو اگر چاہ لیتا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے بے انتہا خوبصورت عورتوں، لڑکیوں کا، کنواری لڑکیوں کا انتظام کر دیتا۔ کفار و مشرکین نے بھی اس وقت کہا تھا کہ اے محمد، آپ کہیں گے تو مکہ کی کنواری لڑکیوں کا لائن لگا دیں گے، آپ جسے پسند کریں گے اور جتنے کو پسند کریں گے ہم سب سے آپ کا نکاح کر دیں گے، سب سے آپ کی شادی کر دیں گے، اس خوبصورت لڑکی سے آپ کو بیاہ دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج پہ اعتراض کرتے ہیں، جن کا اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ الامان الحفیظ، زبان اس شخص کی سڑ جائے جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتوں کی بہت ساری عورتوں کی خواہش رکھتے تھے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواہشات پرست تھے، خواہش پرست تھے۔ اگر خواہش پرست ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ مکہ کی ایک سے ایک خوبصورت لڑکیاں ملتی، لیکن ایک نکاح 40 سال کی عمر کی عورت سے کرتے ہیں، ایک نکاح 55 سال کی عمر سے، اور 29 سال اپنی جوانی کے بوڑھی عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے لیے اللہ کی مرضی ہوا کرتی تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ آپ کو ایسے ایسے وقت میں نکاح کرنا ہے، اتنی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا ہے، تاکہ جو شرعی کام انجام پائے، شرعی امور کا انجام ہو، دین کا فائدہ ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہشات نفس کے لیے نکاح نہیں تھا، یہ شریعت کے پروان چڑھانے کے لیے، شریعت کے نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کا یہ منشا تھا۔ اگر کنواری لڑکیاں رہتی ایسے شروعاتی دور میں تو اسلام کی نشر و اشاعت اس طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال بغیر کسی سوکن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، اور بہت بہترین طریقے سے رہی ہیں۔ جب ان کا نکاح حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت سودا بنت زمع کے 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا مالک، ایک کا نام تھا عبد یا عبداللہ۔ تو عبد نے اپنے سر پہ مٹی رکھنا، وہاں اگر غصہ زیادہ آتا، کوئی بات کسی کی بری لگتی یا کوئی اپنی انسلٹ ہو جاتی تو اپنے سر پہ مٹی بالو ڈالنے لگتے۔ انہوں نے ڈالنے لگا کہ ارے کیسے شخص شادی کر دیا، کیسے شخص سے میری بہن بیاہ کر لی، شادی کر لی، یعنی اپنا انسلٹ، اپنی توہین سمجھا۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا کیا، لیکن اب میں فخر محسوس کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ایک بہترین انسان محسوس کرتا ہوں، مجھے گرو ہے کہ میرا بہنوئی جو ہے ایک دیندار ہے، اللہ کا رسول ہے، اور میرا بہنوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی سوچ اور یہی گمان اور یہی ایک دل کی کیفیت ہونی چاہیے تمام مومنین کی، کہ جن کی بیٹی یا جن کی بہن کی شادی وارث انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء کرام، حفاظ کرام، مفتیان دین سے اگر کسی کی بیٹی کی یا کسی کے بہن کی شادی ہوتی ہے تو اس کا دل بھی فخر سے چوڑا ہونا چاہیے، اس کے بھی حوصلے بلند ہونے چاہیے، ان کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ میرا بہنوئی عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، مفتیان دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے۔ جیسا کہ اب حضرت عبداللہ نے جو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے جو ہے خوشی کا اظہار فرمایا۔ دوستو اس کے بعد حضرت جو ہے سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے لگی۔ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اوصاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم جو حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نازل فرمایا۔ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ قد و قامت میں تھوڑی سی اونچی تھی، بدن ڈل ڈول تھا، لہیم شہیم تھی۔ تو ایک مرتبہ باہر نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بہت شوق تھا کہ کاش کہ پردے کا حکم نازل ہو جاتا، پردہ کا حکم نازل ہوتا تو یہ بہتر ہوتا۔ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی ہیں، نکلنے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ سودا میں آپ کو پہچان لیا، چونکہ یہ قد و قامت میں بھی تھی، جسم و جثہ بھی تھے، اور اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت عمر نے اس طرح کہا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے پردہ کے بارے میں حکم دیں۔ اللہ کے رسول کے پاس گئی ہیں حضرت سودا، کہا حضرت عمر نے اس طرح سے کہا ہے کہ میں نے آپ کو پہچان لیا۔
بس یہ کہنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کھانا تناول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہی نازل ہو گئے پردے کا حکم نازل ہو گیا، اور پردے کا حکم جو ہے ہماری ماں بہنوں، ہماری خواتین کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی خصوصیت ہے، جنہی کے پشے پردے میں یہ پردے کا حکم نازل فرمایا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غم کو اور ان کے جو ہے اوپر جو بھی غم تھے اپنی پہلی بیوی کے انتقال کا اور حضرت ابو طالب کے انتقال کا، اور بھی کفار و مشرکین کے ستانے، پریشان کرنے اور اسلام کے نشر و اشاعت میں روڑے اٹکانے کا جو غم تھا، تکلیف تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرح یہ بھی نکالنے کا کام کی۔ کبھی کبھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا بھی دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا رکوع لمبا کر دیا تو کل ہو کر کے صبح میں جو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو رات میں تہجد میں اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے تو لگا کہ میرے سر ہی پھوٹ جائے اور میرے ناک سے خون آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نفل نماز میں اگر آپ اکیلے تنہا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جو اپنی نماز کو لمبی کر سکتے ہیں، سورہ لمبی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع لمبا کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جماعت سے نماز اگر پڑھا رہے ہیں، آپ امام ہیں، تو آپ کو جو ہے مختصر پڑھانا چاہیے۔ چونکہ اس میں بیمار لوگ بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، مسافر جن کو جلدی گاڑی پکڑنی ہے یا کوئی کام ہے، کاروبار والے بزنس مین ہیں، تو یہ مسئلے کا پتہ چلا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ہنسا بھی دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی بچے نہیں، کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی، ایک بھی اولاد نہیں ہوئی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ۔ ہاں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ یہ حضرت جو ہے پہلے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی عبداللہ کی ولادت ہے، جو پہلے شوہر تھے۔ تو اس طرح سے کوئی جو ہے اولاد نہیں ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 حدیث جو ہے مروی ہیں، جس میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش مزاج عورت تھی، اور جو ہے مذاق کو ہلکے میں لیا کرتی تھی، اور تو مذاق سے دل برداشتہ نہیں ہوا کرتی تھی، مذاق کو برا نہیں مانا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے مذاق کیا جائے۔ چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں سنا تھا، تو یہ بہت ڈرتی تھی دجال کے بارے میں۔ دجال کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے بھی، چونکہ اور قیامت وغیرہ کے بارے میں سن کر کے حضرت سودا بنت زمعہ بہت ڈرتی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ دجال کے بارے میں سن کر بہت ڈرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے سوچا کہ مذاق کیا جائے، اور یہ مذاق یہ سوچ کر کے ان کے انسلٹ کے لیے نہیں، ان کے دل دکھانے کے لیے نہیں، اور ان کو پریشان بس اس لیے کہ تھوڑا سا تمسخر ہو جائے، مزہ آ جائے، ہنسی آ جائے، اور تھوڑا سا جو ماحول اچھا بن جائے، اس لیے جو ہے مذاق کیا اور کہہ دیا کہ سودا آپ کو معلوم ہے کہ باہر کیا ہو رہا؟ بولا کیا ہو رہا؟ بولا کہ دجال آیا ہوا۔ اور اتنا ڈر گئی کہ ایک خیمے میں جا کر کے چھپ گئی، اور چھپی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت سودا چھپی ہوئی ہیں، بلائی تو روایت میں آتا ہے کہ نکلی ہے تو مکڑی کے جالے جو چہرے پہ لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بولا اس طرح سے، بولا کہ دجال نہیں آئے گا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی میں خوشی لائی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور آخری عمر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کر پا رہی تھی اپنی جو ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے، تو اپنے باری کے دن کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے یہاں کی باری ہو آپ حضرت عائشہ کے یہاں جائیں، چونکہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دلجوئی ہوتی اور حضرت عائشہ کی بھی دلجوئی ہوتی، اور چونکہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے خدمت بھی نہیں کر پا رہی تھی، تو اس لیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا جو ہے فین تھی، محبت کرتی تھی اور عشق لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ فرمائی کہ کاش کہ میرے جسم میں حضرت سودا کا دل ہوتا اور سودا کے دل میں میرے جسم کا روح ہوتا، اس طرح کی بات۔ تو ایک اچھا لگاؤ تھا اور ان دونوں میں اور بھی بیویوں میں ایک اچھا جو رشتہ تھا، جس رشتے کو لے کر کے جو ہے اس طرح کی بیویوں میں خیال تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک انسان کی زندگی کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی حضرت سودا نے اسلام کے لیے انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا ہے انہوں نے، اور ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک درس عبرت اور ایک سبق دیا ہے۔ ان کی زندگی سے ہم اپنے سبق کو حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ حضرت سودا والی زندگی ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے۔ حضرت سودا کا انتقال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ اللہ ہماری اس ماں کو قبر اطہر کے اندر جو ہے نور کی بارش برسائے اور جنت الفردوس کی کھڑکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے، اور ان کے مرقد مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں سلام نازل فرمائے، اور ان کی زندگی سے ہمیں بھی سبق لینے کی جو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔